السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جس کے ارمغان رحمت سے ہمارے قلوب و اذہان شادکام رہتے ہیں، اور جس کی نعمتوں کی فراوانی سے ہم اس دنیا میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جی رہے ہیں. ساری کائنات کا وہی مالک، خالق اور رازق ہے.
ہم ایک ایک لقمے کے لیے، ایک ایک سانس کے لیے اس کے محتاج ہیں، تو ہماری جمیع دعاؤں کا مرکز و منبع، مرکز و محور، ملجا و ماوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ درود و سلام اسی محسن عالم، محسن انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر سید ولد آدم، رسول محتشم، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد حضرات محترم، انسانی زندگی دو الگ الگ کیفیات کا مظہر ہے۔ کبھی انسان خوشی اور انبساط محسوس کرتا ہے، خوشحالی میں زندگی گزارتا ہے اور آسائش زندگی گزارتا ہے، سکھ اور آرام محسوس کرتا ہے، اور کبھی اس کے بالکل برعکس پریشانی، مصائب اور آلام، دکھوں اور تنگیوں کا شکار ہوتا ہے۔ یہ دو کیفیات ہیں جن سے ہر انسان ہمہ وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ یا تو وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا ہے یا بدحال زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یا وہ امیر ترین اور امیر لوگوں کی فہرست میں ہوتا ہے یا وہ غریب ترین اور غریب لوگوں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ کبھی پیٹ بھر کے میسر آ جاتا ہے اور کبھی ایک وقت کی مل جائے تو دوسرے وقت کے لیے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ ابتلا، یہ امتحان، یہ آزمائشیں اگر تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیں تو پھر یہ تکلیف اور یہ مصیبت رحمت ہوتی ہے، اور اگر خوشحالی اور آسائش اور مال و دولت اللہ سے دور کر دے تو یہ خوشحالی بھی پھر ایک عذاب اور امتحان ہوتی ہے۔ تو انسان ہم کہہ سکتے ہیں کبھی شدت کی وادیوں سے گزر رہا ہوتا ہے اور مصیبت کی گھاٹیوں سے گزر رہا ہوتا ہے، اور کبھی آسائش والی زندگی اور خوشحالی کے ایام سے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم آج کے اپنے دور پر نظر دوڑائیں اور ماضی کو بھی نظر دوڑائیں اور حال پہ اور مستقبل کو بھی غور کریں تو ہمیں یہی کچھ نظر آئے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی پے در پے بحرانوں کا شکار ہے۔ ہر انسان آرام کی تلاش میں کر رہا ہے، سکون کی تلاش میں کر رہا ہے، اور پھر بھی رہا مارا مارا کر رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ آسائش اور یہ آرام جو ہے یہ مجھے دنیا کمانے سے مل جائے گا۔ دنیا اگر میرے پاس آ جائے، مال آ جائے اور اگر دولت آ جائے تو میں پر آسائش اور پر آرام زندگی گزار سکتا ہوں۔ لیکن جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی پریشانی یہ دنیا بن جاتی ہے وہ دنیا کو ہی اپنا مرکز و محور بنا لیتا ہے۔ جس کی پریشانی یہ دنیا بن جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی تنگ دستی کو اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ وہ تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے جس کی مقصد و محور صرف دنیا ہو۔
وہ اس بات سے پریشان ہو رہا ہے کہ دنیا میں کم کما رہا ہوں، اس کو اس بات سے پریشانی لاحق ہے کہ میرے پاس اپنا مکان نہیں ہے، میرے پاس اپنا کاروبار نہیں ہے، اپنی جائیداد نہیں ہے۔ تو جب سوچتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ یعنی دنیا ہی دنیا جو ہے نا وہ اس کی نظروں کے سامنے گھومتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو دنیا کو اپنی پریشانی بنا دیتا ہے نا، اللہ تنگ دستی اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ تنگ دستی میں وہ زندگی گزارتا ہے، گھٹن میں زندگی گزارتا ہے، پریشانی میں زندگی گزارتا ہے، اور دنیا اسے اتنی ہی ملنی ہے جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو جب دنیا ملنی ہی اتنی ہے جتنی مقدر میں ہے، اور رزق کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے ارضی پر جو رزق اللہ نے، یعنی جتنے جاندار ہیں نا اللہ نے ان کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کھلائے گا۔ اور اگر اللہ کسی کو نہیں نہ کھلاتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ زیادتی یا ظلم ہو رہا ہے۔ اصل میں کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ کھلا کے، کسی کو نہ دے کے آزما رہا ہوتا ہے۔ ایک غریب آدمی وہ ایک ریڑھی لگا کے کھڑا کسی دکان پہ، چھوٹی سی ریڑھی لگائی اس نے اپنے نا کسی بند گلی میں، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یار تم سڑک پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے، اور یہ جو تم اندر گلی میں کھڑے ہوتے ہو کہ سڑک پہ ریڑھی لگاؤ تو پیسے زیادہ مل جائے گا، سودا بک جائے گا، اور دیانتداری کا تمہارا یہ عالم ہے کہ تم جتنے آلو بیچتے ہو تو آلو کو پہلے دیکھتے ہو، اگر داغدار ہے تو اس کو سائڈ پر رکھ لیتے ہو، ٹماٹر بیچتے ہو تو دیکھتے ہو اگر داغدار ہے تو جو داغ بھی تلاش نہیں کر سکتا تم تلاش کرتے ہو، اس کو سائڈ پر رکھ لیتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کو حرام نہ کھلاؤں اور خود حرام نہ کھلاؤں۔ کہا پھر تم اس کیا کرتے کیا ضائع کر دیتے ہو؟ کہا نہیں، میں خود اپنے گھر لے جا کے کھا لیتا ہوں، میں حلال بیچتا ہوں، حلال کماتا ہوں، اور اگر اس طرح کی کوئی چیز نقص والی ہے کسی کو نہیں دیتا وہ میں خود استعمال کر لیتا ہوں تاکہ ضائع بھی نہ ہو اور میرے منہ میں میرے بچوں کے منہ میں لقمہ حرام کھلا جائے۔ اگلا سوال بڑا عجیب ہے، وہ شاید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پہ پابند لگے ہوئے تھے، سوئی دھاگے کے ساتھ نا ہاتھ کے ساتھ اس سے وہ سلائی کی ہوئی تھی، کپڑوں کو کئی پابند لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار تم نے یہ تمہارے کپڑوں پہ پابند لگے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ پابند لگے ہوئے کپڑے لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا جو جواب ہے نا وہ بڑا قابل غور اور لمحہ فکری ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، اور میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر اللہ ہم غریبوں کو نہ رکھتا تو پاک پیغمبر کی سنت کو کون پورا کرتا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ نے پابند لگے کپڑے پہنے ہیں تو ہم جیسے غریب جو ہیں یہ اس سنت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے غریب بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سوچ کا دائرہ ہوتا ہے نا، کسی طرح کا ایک غریب یہ سوچتا رہتا ہے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، میں کتنی پابند لگاؤں گا، میں بڑا غریب ہوں، وہ یہی پریشانی کا شکار رہتا ہے، تو اس کی ٹینشنیں بڑھتی جاتی ہیں، رزق تو وہی مل رہا ہے تو اس کے مقدر میں۔ حضرات آج کے خطبے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے دکھ اور پریشانیاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں، اسباب کیا ہیں، ہمیں دکھ محسوس کیوں ہوتا ہے، پریشانی اور تکلیف زیادہ محسوس کیوں ہوتی ہے؟ تو اگر ہم یہ سوچیں تو ہماری زندگی بڑی پر آسائش اور آرام دہ ہماری زندگی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی پریشان کن، مصیبتیں ایسے ہم پہ ٹوٹی ہیں جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا تو دانے گرتے ہیں، فتنے اتنے ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، ایک فتنے سے ہمیں صبر نہیں آتا کہ دوسرے گھر سے چڑھ جاتا ہے،
دوسرے کا سبب نہیں آتا کہ تیسرا سر پہ چڑھ جاتا ہے. ہم اس پہ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، رزق میں کمی کیوں ہو رہی ہے، اور ہمیں فلاں نقصان کیوں ہوا، فلاں نقصان کیوں ہوا، فلاں پریشانی کیوں ہوئی. تو ہماری سوچ اور تجزیے کا دائرہ کار پتہ کیا ہوتا ہے. ہم اسباب تلاش کرنے لگتے ہیں کہ اسباب کیا ہے. تو ہم کبھی خاندان کو دیکھتے ہیں، کبھی گرتی ہوئی معیشت کو دیکھتے ہیں، اس کے اثرات کو دیکھتے ہیں، کبھی ماحول کو دیکھتے ہیں کہ شاید اس ماحول کی وجہ سے یہ ہو گیا، میں نے جو دکان اس موسم میں ڈالی ہے تو اس وجہ سے یہ دکان نہیں چلی میری کیونکہ سیزن نہیں ہے، یا میں نے یہ دکان جو ہے نا یہاں پہ ڈالی ہے جہاں پہ اس کی ضرورت نہیں تھی میرے مال کی، اس وجہ سے ہم ان اسباب اور اس ماحول پہ غور کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اس کا اصل سبب کیا ہے. یہ مشکل ہم کہتے ہیں ہم نے یہاں دکان ڈالی ہے جہاں پہ اس کی ضرورت نہیں تھی تو میں نے ڈال دیا لہذا نقصان ہو گیا. تو جو اللہ چیونٹیوں کو پتھروں کے نیچے بھی روزی پہنچاتا ہے، چیونٹیوں نے کون سی دکانیں ڈالی ہوئی ہیں. پرندے صبح کو اٹھتے ہیں تو رات کو پیٹ بھر کے اپنے ہی نہیں اپنے بچوں کے لیے بھی پیٹ بھر کے لے کے آتے ہیں. وہ کون سی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھے ہوئے ہیں، کہاں سے انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگریاں لی ہوئی ہیں، اور کون سے انہوں نے کاروبار سیکھے ہوئے ہیں، اور کیا معاملہ. ہماری مصیبتوں کا، ہمارے مسائل کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ مشکلیں جو آج ہم پہ ہیں صحابہ کرام پہ نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے چندہ مانگتے ہیں. حضرت علی سمیت بعض اور صحابہ بھی ان کے گھروں میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ چندہ لا کے جمع کروا سکے. ساری ساری رات یہودیوں کے پاس میں ملازمت کرتے ہیں، اور وہاں سے جو کھجوریں ملتی ہیں 4 کلو ملتی ہیں، کسی کو 2 کلو ملتی ہیں، وہ آدھی کھجوریں گھر رکھ کرتے ہیں اور آدھی بطور چندہ پیش کر دیتے ہیں. یہ مصیبت تو ان کو بھی آئی تھی. یہ مشکل، یہ غربت، یہ معاشی تنگی، یہ گھروں میں پریشانیاں، یہ صحابہ کرام کو بھی آئی تھی. لیکن ہم پوری تاریخ میں ہم نے دیکھتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کبھی جزا و فضا کیا ہو، کبھی روئے ہو، کبھی چیخے ہو، کبھی چلائے، کبھی کہا ہائے مار گئے، ہائے لوٹے گئے، ہائے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر ہم اپنے جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں تو جس طرح مدینہ کے مہاجروں کو مدینہ کے انصار نے آفریں دی تھی کہ ہماری مال لے لیں، ہماری جائیداد لے لیں، یہ زمین آدھی آدھی ہم کر لیتے ہیں، آپ لے لیں، ہم اس کو بجائی، اس کی بوائی ہم کریں گے، نفع آپ اس کا لے لیں، فصل آپ اٹھا لیں. کبھی سوچیں کہ ہم جیسا وہاں پہ کوئی بندہ ہوتا تو کبھی یہ رد کرتا ہوتا. ہم کیوں اپنے پیسے بینک میں رکھ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب اب ہم مصروف دیتے رہیں، ہم گھر بیٹھ کے کھاتے رہیں گے. اگر یہ آفر ہمیں ہوتی کہ جناب زمین ہم آپ کی ہے، بجائی بوائی ہم کریں گے، فصل آپ اٹھائیے گا، نفع آپ لے جائیے گا، ہم نے تو انکار نہیں کرنا. لیکن کیا وجہ تھی؟ مدینہ سے مکہ سے اجڑے ہوئے لوگ آئے، مکانات چھوڑ کے آئے، اور اپنے جو ہے نا وہ گھر بار چھوڑ کے آئے، جائیدادیں چھوڑ کے آئے، چلتے کاروبار چھوڑ کے آ گئے، اور یہاں پہ آ کے غربت و افلاس کی زندگی گزاری انہوں نے. لیکن جب اتنی بڑی ان کو آفریں ہوئی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ہم سے یہ لے لیں، تو سب نے یہی کہا کہ نہیں جناب آپ ہمیں بازار کا راستہ بتائیں، ہمیں یہ ذمہ داری نہیں آتی، ہم تاجر لوگ ہیں، ہمیں بازار کا راستہ بتائیں، ہم تجارت کریں گے، ہم کاروبار کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے، خود ہی دیکھ لیں گے کیا کریں. وہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو مال جائیداد گھر بار آل اولاد ہر شے چھوڑ کے آئے تھے، کنگال ہو کے آئے تھے، کنگال خالی آ گئے. چند دن بعد مدینہ آنے کے بعد چند دن بعد نکاح کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حکمیر نے کیا دیا؟ کہا سونے کی ڈری دی. سونے کی ڈری پہ وہ شادی کر رہے ہیں، وہ تو کنگال ہو جائے گا. انہوں نے کاروبار کیا تھا، غربت کا رونا نہیں ہوا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مارے گئے، لوٹے گئے، ہمیں جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ کریں، ہمارے ساتھ وہ کریں. انہوں نے خودکاری کے ساتھ کاروبار کیا تھا، اور ان کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا.
آج ہمارے پاس ہم مرکل غذائیں کھاتے ہیں گھروں میں، الحمدللہ ہمارے گھروں میں مہینے کا 2 مہینے کا راشن پڑا ہوا ہے، بعض گھروں میں گندم اور چاول پورے سال کے پڑے ہوئے ہیں، پوری فصل ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، پھر بھی کوئی ہم سے پوچھے سنو کیا حال ہے، تم کہتے ہیں کوئی حال نہیں، ہمارے کاروبار تو ہے ہی نہیں۔ بھائی کس کو کاروبار کہتے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں 90 میں سے 200 روپئے کم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں گھاٹا پڑ گیا، 90 میں سے 4 پیسے کم ہو جائے تو ہمیں گھاٹا پڑ جاتا ہے، اور خدا نہ خاصہ رات میں سے ہمیں نقصان ہو گیا تو ہم تو مر جائیں گے۔ ہماری سوچ اور فکر کیا ہے؟ ہمارے دکھ اور مصائب، بڑھتے ہوئے دکھ اور مصائب کی وجوہات کیا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے آج گھروں میں لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ آج لوگ ماں جیسی شفیق ہستی اپنے بچے کو نہر میں کیوں پھینک دیتی ہے؟ اپنے بچے کا گلا ڈھونڈ کے کیوں مار دیتی ہے؟ باپ اپنے بچے کو کیوں قتل کر دیتا ہے؟ سبب کیا ہے؟ غربت سبب ہے۔ بھائی غربت میں تو اور بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں، غریب تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے کی ضرورت کیوں کی؟ اپنی ہی اولاد کو کاٹ لیا، اپنی اولاد کے خلاف انہوں نے ایسا بڑا محاذ کرم کر دیا۔ حضرت یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ ہم جتنی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ تھا، وہ جتنے پریشان ہوتے تھے ان کا اتنا اللہ سے ان کی لو لگ جاتی، اور ہم جتنے پریشان ہوتے ہیں ہم اللہ سے اتنا دور ہوتے جاتے ہیں، ہم اللہ سے اتنا ہی دور ہو جاتے ہیں۔ ہم پریشان ہیں نا، ہمیں خدا نہ خاصہ کاروبار میں نقصان ہو جائے تو ہم اللہ کے پاس آ کے التجا کرنے کی بجائے نا ہم کاروبار کی منڈیاں تلاش کرنے اور دور نکل جاتے ہیں۔ یہاں پہ نہیں چلا تو لاہور چلو، پشاور چلو، فلاں جگہ پہ چلو، فلاں جگہ پہ چلو۔ اللہ رب العزت جو کائنات کی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ ہمیں ہمارے شہر میں بھی دے سکتا ہے، کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن پشاور کا کام چل کے آپ کے پاس یہاں بھی تو آ سکتا ہے، آپ کیوں ادھر جاتے ہیں وہ کیوں نہیں آپ کے پاس آتا؟ اور یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹھے بٹھائے جاتے ہیں، 2-3 گھنٹے کام کرتے ہیں، شام کو اچھی خاصی اماؤنٹ کماتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں، وہ بھی تو لوگ ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق جو ہے یہ ہمارے دکھوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے گاؤں سے نا دوسرے گاؤں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک مسافر ملا، اس نے کہا یار تمہارے پاس سواری ہے تو مجھے بھی ساتھ پہ ٹھا لو، چلو میں تمہیں وہ جس طرح ہمارے یہاں ٹانگے وغیرہ نہیں بنائے ہوتے یہ رکشے موٹر سائیکل، اس طرح وہ سواریوں کو لاتا لے جاتا تھا، اس کا کام یہ تھا۔ اس نے کہا جی فلاں جگہ پہ جانا، کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ وہ مسافر سوار ہوا، تھوڑی دور گئے تو آگے سے نا 2 راستے نکلتے تھے، ایک جنگل کی طرف جاتا تھا اور ایک جو ہے نا وہ سیدھا جو اصل معروف راستہ تھا ادھر تھا۔ تو یہ مسافر اسے کہنے لگا کہ مجھے ذرا جلدی ہے تھوڑی سی، یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ شارٹ کٹ ہے اور یہاں سے جلدی پہنچ جائیں گے۔ اس سواری کے مالک نے کہا کہ میرے بھائی میں کبھی اس راستے پہ گیا نہیں ہوں، مجھے پتہ نہیں اس راستے کا، یہ معروف راستہ میں تو ادھر کو جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں آپ ایسا کریں، آپ یہ بڑا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اس نے تو پہلا پتلا کہ اس کو منا لیا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چل پڑے۔ حضرات تو تھوڑا سا آگے گئے نا، جب آگے جنگل شروع ہوا اور جنگل کے آگے گئے تو اس نے دیکھا وہاں پہ کئی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، کئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کئی معاملات وہاں پہ اس طرح کے بنے ہوئے، یہ کیا سلسلہ؟ وہ بہت پریشان ہوا، اس نے کہا کیا ہے؟ وہ مسافر جو تھا نا وہ چھلانگ لگا کے نیچے اترا اور اس نے خنجر نکالا اور کہا کہ میں تمہارے پاس جو کچھ ہے نا تمہارا مال دولت اور یہ سواری یہ سب مجھے دو اور خود مرنے کے لیے تیار ہو۔ اس آدمی نے کہا یار اللہ کا خوف کرو، تم میرے ساتھ آئے ہو، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا۔ اس نے کہا چلو ایسا کرو سواری بھی لے لو، مال بھی لے لو، مجھے تو چھوڑو، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا اگر تمہیں میں نے چھوڑ دیا تو تم لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ میں پکڑا جاؤں گا، میں نے آج تک اپنا ملزم کبھی چھوڑا نہیں، میں تو مال بھی لوٹتا ہوں اور جان بھی لیتا ہوں، میں نہیں چھوڑتا کسی کو، قتل ہی کروں۔ اس نے کہا اچھا چلو ایسا کرو کہ مجھے 2 نفل تو پڑھنے کا موقع دو۔ اس نے کہا چلو ہاں یہ تمہاری ہو سکتی ہے، جلدی جلدی پڑھ لو۔
حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ بندہ کھڑا ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ بھول گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کتنی دیر ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ اچانک اس نے آواز دی، اس نے کہا چلو جلدی کرو، کیا کر رہے ہو؟ لیکن جب اس نے آواز دی تو میرے دماغ میں فوراً یہ آیت اتری جو بھی میں نے آگے خطبہ میں پڑھی ہے، سورہ نمل کی 20واں پارہ سٹارٹ ہی ہوتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو تمہاری پکاروں کو سنتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو اور تمہاری مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ کہتا ہے یہ الفاظ میری زبان پہ جاری ہوئے اور میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، میں نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بڑا تیز رفتار گھڑ سوار آیا ہے، میرے قریب آ کے اس نے اپنا نیزہ پھینکا ہے اس قاتل کی طرف، ڈاکو کی طرف، وہ سیدھا اس کے سینے میں جا کے اترا، جیسے ہی اس کے سینے میں اترا وہ مر گیا۔ کہتے میں نے فٹافٹ سلام پھیرا اور میں نے اس کی ٹانگ پکڑ لی، میں نے کہا بتاؤ تم کون؟ اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ آسمان کا وہ فرشتہ ہوں جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ امن یجیب المضطر پڑھنے والوں کی مدد کرنے ہے۔ اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کی طرف آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب اس سے بڑی مشکل اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے جو اس پہ آئے گی؟ اس کی جان بھی خطرے میں تھی، مال بھی خطرے میں تھا، سواری بھی خطرے میں تھی، اس نے اللہ کو پکارا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا غم دور کر دیا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ اکبر۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلۃ معرضون، ہم یہ آیت بول چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حساب بالکل قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے، دنیا میں ہی لگے ہوئے۔ حضرات ہمیں پتہ ہے کہ موت کہاں کھڑی ہمارا انتظار کر رہی ہے؟ موت تو گھاٹ لگائے بیٹھی ہے نا، کسی بھی جگہ پہ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے مضبوط برجوں والے محل میں بھی چھپ کے بیٹھ جاؤ گے، موت تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی۔ موت تو تمہیں آ کے رہے گی، کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس کا میرے کو پتا نہیں۔ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، اپنی کار میں بڑی سپیڈ پہ جا رہے ہیں، بڑی موت کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم نے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے موسیقی لگائی ہوئی ہے، گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، اللہ نہ کرے آگے سے گاڑی ہماری موت کا وقت آ جائے، گاڑی کسی گاڑی سے ٹکرا جائے، گاڑی فٹ پاتھ کے ڈیوائڈر سے ٹکرا جائے، گاڑی الٹ جائے، گاڑی کنٹرول سے باہر ہو جائے، ہمیں چوٹ لگے اور ہم عزائل سے انتقال کر جائیں، تو بتائیے اللہ کو کیا جواب دیں گے جا کے؟ جس مالک نے ہمیں یہ کہا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں اسلام کے سوا کسی حالت میں موت نہ آئے، جب بھی موت آئے مسلمان ہو کے مرنا۔ تو ہم یہ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہو رہے ہیں، میوزک سنتے ہوئے جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، میوزک لگا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی بغاوت ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ میوزک سنتا ہے، گانے سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، قیامت کے دن اس کے کانوں میں جہنم کی آگ میں لوہا پگھلا کے شیشہ بنا کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے، اور ہم نے اس کو جسٹ فار انجوائمنٹ رکھا ہوا ہے، ہم اس کو تفریح کے طور پہ لیتے ہیں۔ حضرات سوچیے ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں ہمیں محسوس ہوتی ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلۃ معرضون، ہم بھول چکے ہیں، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، ہم یہ بھول چکے ہیں۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، ناکام وہ ہے، رسوا وہ ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، بغاوت کی، اور وہ سارے اللہ کو چھوڑا۔ قد خوابا، وہ رسوا ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ حضرات ذرا سوچیے تو صحیح، ہم یہ بھول چکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں بے قراری کا علاج بتایا ہے۔ بے قراری دو طرح کی ہوتی ہے نا، پہلے بھی میں کئی بار عرض کیا، ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے غم، یہ دو کیفیات ہیں، دو الگ الگ اوقات کی ایک ہی کیفیت کے دو نام ہیں۔
بچہ امتحان دیتا ہے، نتیجہ آنے سے پہلے اس کو خوف ہوتا ہے کہ میں فیل تو نہیں ہو گیا، میں فیل نہ ہو جاؤں، یہ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ سچ مچ فیل ہو جائے تو اس کے بعد غم لگتا ہے کہ پورے سال کی محنت ضائع ہوگی، غم لگ گیا اس کا۔ حضرات، اللہ جو فرماتے ہیں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ اسے غم ہوگا۔ یہ اللہ میں رہنمائی کر رہے ہیں کہ تم پریشانی سے نکلنا چاہتے ہو نا، خوف پریشانی کا ہی نام ہے نا، غم بھی پریشانی کا نام ہے۔ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں اخبارات میں پڑھتے ہیں میٹرک کے امتحان کا رزلٹ آیا، ایک بچے کے نمبر کم تھے، گھر والوں نے تانا دیا، اس سے گولیاں کھا کے اپنے آپ کو پورا کر دیا۔ خودکشی لوگ کر لیتے ہیں غم کے ساتھ، غم کے ساتھ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہمیں غم سوائے دنیا کے کبھی غم ہوا ہی نہیں۔ میں بھی اور آپ ہی، ہم سارے ذرا اپنے جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، ہمیں کبھی اپنے بچوں کے مستقبل کا، آخرت کا غم لگا کبھی ہمیں اس بات کا فکر ہوا ہو کہ میرے یہ بچے تو میرے لاڈلے ہیں، میرے پیارے ہیں، میرے راج دلارے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا قرار ہے، میری جوانی کا سہارا، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا کہ اللہ نہ کرے یہ بچے جہنم میں تو نہیں جا رہے، یہ بچے اللہ کی بغاوت اور سرکشی میں تو نہیں پھر رہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ ہمیں اپنے بارے میں یا اپنی اولاد کے بارے میں کبھی یہ خیال آیا؟ حضرات، اللہ فرماتے ہیں ومن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ ہم نے اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچا اس بارے میں؟ ہمیں بڑی یہ فکر ہے کہ میں مر گیا تو میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ ہم نے کبھی یہ سوال اپنے آپ سے کیا، میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ قبر میں جانا ہے، من ربوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا، یہ سوال ہونے ہیں، ان سوالوں کے جوابوں کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا؟ ہمیں دین کی اور آخرت کی فکر اور پریشانی کبھی لاحق نہیں، ہمیں دنیا کی پریشانی لگتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں سنا چکا ہوں، جس کی پریشانی دنیا بن گئی نا، اللہ تنگدستی اس کے سامنے رکھ دے گا، تنگدستی اس کے سامنے، اس کے گھر میں آ جائے گی۔ آج اگر تنگدستیاں ہمارے گھروں میں ہیں، پریشانیاں ہمارے گھروں میں ہیں، اگر آج تنگدستی ہمارے سامنے ہے تو اس کا سبب بھی تو یہی ہے نا کہ ہماری پریشانی صرف دنیا کی حد تک ہے، ہماری پریشانی آج اگر بیٹا اگلا دن دیتا ایسی تو دنیا ہے، کوئی کھا پی لو، کوئی موج اڑا لو، کوئی 4 دن جو رہائش کر لو، مڑ کے کی ہونا۔ یہی سوال ہیں ہمارے حضرات، اپنے ضمیر سے کرنے والے، اپنے آپ سے یہ سوال کرنے والے، کبھی ضمیر کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر یہ سوال ہم نے کیے نہیں کرتے ہم، اس لیے کہ ہماری زندگیوں سے یہ فکر نکل چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دکھی ہیں، آج ہم غمزدہ ہیں، آج ہم پریشان ہیں۔ اولاد نہ ہو تو ہماری پریشانی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایمان تک بیچ دیتے ہیں، ایمان تک بیچ دیتے ہیں، حالانکہ کائنات کی سب سے قیمتی متاع جو ہے یہ عقیدہ اور ایمان ہے، ہم بیچ دیتے ہیں، یہ بھی بیچ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب نہیں، بس اولاد ہونی چاہیے، ہمیں کاروبار نہ ملے، ہمیں پیسے نہ ملے تو یہ چور چوری کرتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب چور چوری کرتا ہے نا تو اس کا ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان اس کے سر پہ منڈلا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ چوری کی کیفیت سے باہر آتا ہے نا، چوری کر کے فارغ ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، پھر اس کا ایمان کم ہے یا زیادہ اس کے اندر واپس لوٹ آتا ہے، لیکن عین اس وقت جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان اس میں سے نکلا ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، اللہ کے بارے میں یہ تصور کہ تم جہاں جس حال میں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اپنے علم کے ذریعے اللہ تمہیں دیکھ رہا، تم اللہ کی نظر میں۔ آج ہمارے دفتروں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، بازاروں میں، چوکوں اور چوراہوں میں لگا خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ آپ چوری نہ کریں، آپ دیکھے جا رہے ہیں۔ اور جب اللہ میں کہتے ہیں خبردار اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو میرے کو فکر ہی نہیں ہوتی، اللہ پتہ نہیں کون ہے، اللہ پتہ نہیں کون ہے، اللہ کیسے نظام اور کیسے معاملات ہیں۔
اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کا یہ بھلا دیا. فرمایا فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کی اس کے لیے بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. تقوی ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرتا الا من شاء اللہ. ہمیں تقوی کا معنی ہی نہیں پتا کہ متقی کیسے کس کو ہے. ہم سمجھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں. اور ہماری معلومات کا عالم یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس بارے میں پوچھنا ہی دوبارہ نہیں کیا. کبھی ہم کسی سے حل نہیں کرتے. قاری صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب تو ساتھ ہی تقوی کیا ہے ہم نے کبھی یہ سوال نہیں کیا. ہمارا سوال دنیا پہ ہوتا ہے، دنیا کے گرد گھومتا ہے اور دنیا پہ ہی رہ جاتا ہے ہمارا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فکر تھی. وہ پوچھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ رہا ہے کہ ابی قاری قرآن ہو، تقوی کا لفظ پڑا ہے، بتاؤ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 18 کم از کم 18 آیت قرآن مجید کی عمر کی مرضی کے مطابق ہے اور عمر سیکھ رہے ہیں. نہیں پتہ چلا تو پوچھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. حضرت عمر سیکھ رہے ہیں. بھائی بتاؤ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کی اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. حضرت عمر نے پوچھا بھائی ابن کعب رضی اللہ عنہ بڑے دانا آدمی ہیں. انہوں نے بھی کہا زیادہ لمبی چوڑی اصطلاحوں میں الجھایا تو لمبا کام پڑ جائے گا. کہتے ہیں امیر المومنین کبھی دیہات میں کسی ایسی پگڈنڈی سے گزرے جس کے دائیں بائیں کانٹوں والی گاڑیاں ہوں؟ فرمایا کئی بار گزرا ہوں. کیسے گزرتے؟ فرمایا کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتا ہوں تاکہ کوئی کپڑا کسی کانٹے میں الجھ کے کپڑا پھٹ نہ جائے، چوٹ نہ آ جائے، زخم نہ آ جائے، کانٹا نہ چپ جائے، بچا کے چلتا ہوں. فرمایا اسی کا نام تو تقوی ہے. اپنے آپ کو شیطانی وسوسوں سے بچا لینا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لینا، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت اور سرکشی سے بچا لینا، اس کا نام تقوی ہے. اللہ فرماتے ہیں فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا اس پر کوئی خوف اور کوئی غم اس پر نہیں ہوگا. پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ کس طرح معاملات جو ہے نا وہ ہمارے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا ذکر فرمایا اور ان انبیاء کے اس ذکر کی اللہ نے خود بتایا ہے کہ پیغمبر ہم آپ پر یہ انبیاء کے واقعات سابقہ انبیاء کے یہ قصے یہ کیوں بیان کرتے ہیں آپ کو؟ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے پیغمبر یہ قصے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تو اکیلا ہی اس راستے کا راہی نہیں، اس راستے سے پہلے بھی بڑے سارے لوگ گزر چکے ہیں. یہ کٹھنائیاں، یہ تنگیاں، یہ مشکلیں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں آپ سے پہلے لوگوں پر بھی، پہلے انبیاء پر بھی گزر چکی ہیں. سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ دیکھنے کو بیمار ہے تو سیدنا ایوب علیہ السلام کو یاد ہے. کتنی بیماری ہے، کتنی بیماری ہے. کم و بیش 18 سال بیمار رہے. مختلف روایات ہیں کم و بیش 18 سال بیمار رہے. 18 سال کے بعد اللہ سے التجا کی رب انی مسکنی الضر. اللہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی. اب اذیت حد سے بڑھ گئی. رب انی مسکنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. ارحم الراحمین سب سے بڑا مہربان ہے. اب یہ تکلیف اور یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً جیسے ہی ان کی زبان سے نکلا اللہ نے بھیجا فرشتے کو جا میرے ایوب کی بیماری اسے کو اللہ نے دور کر دی. مال بھی مل گیا، جائیداد بھی مل گئی، اولاد بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، ہر چیز مل گئی، لیکن جناب ایوب علیہ السلام کی 18 سالہ بیماری پہ کبھی کوئی شکوے کا لفظ تو سناؤ. بلکہ کسی نے کہا تھا ایوب کیسا اللہ کا شکر کرتے ہو، ہر وقت اللہ کا شکر کرتے ہو، ہر وقت تمہاری زبان پہ الحمدللہ جاری ہے،
اتنی بیماری ہے کہ ایسی بیماری آج تک کسی پہ نہیں آئی اور تم اس پر بھی شکر کرتے ہو. انہوں نے فرمایا ہاں میں کیوں نہ شکر کروں, سارا جسم بیمار ہے, زبان سلامت ہے, اس پر ہی اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے. زبان تو چل رہی ہے. جناب ایوب علیہ السلام ان پر بھی مصیبت ہے, مشکل ہے. اللہ اکبر. سیدنا یوسف علیہ السلام کی, ان کے والد کی, سیدنا یعقوب علیہ السلام کی مصیبت پہ تو غور کرو. ایک بچہ بچپن میں گم ہوا, دوسرا بچہ جوانی میں غائب ہو گیا. اور جناب یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہ میں اپنے غم اور دکھ کی شکایت صرف تیرے ساتھ کرتا ہوں. جب بچوں نے آگے بتایا نا, باقیوں نے, آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, وہ کہیں پہ رہ گیا ہے, تو آپ جناب اب وہ نہیں آ سکتا. بڑا طویل قصہ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا. جو بات میں آپ کو سمجھانے اور اپنے آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں, جو کرنے جا رہا ہوں, اس پہ غور فرمائیے. سیدنا یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا ایک بچہ پہلے ہی غائب تھا اور دوسرا بچہ اب بادشاہ نے روک لیا ہے. دونوں ہی لاڈلے تھے. باپ کے لیے تو سارے لاڈلے ہوتے ہیں, لیکن کچھ نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں. یہ قدرت کی تقسیم ہے. اب دونوں ہی لاڈلے تھے, روک لیا. جناب یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک تو شکوہ اللہ سے کیا, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہ میرا شکوہ تجھ سے ہے اور میں تجھی سے بات کرتا ہوں. میں جانتا ہوں وحزنی الی اللہ وأعلم من اللہ ما لا تعلمون. اپنے بچوں سے کہا جو اللہ کی طرف سے مجھے علم ہے وہ آپ کو علم نہیں ہے. اگلا جملہ قرآن مجید کا بڑا قابل غور ہے. اللہ اکبر. فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا. یا بنی اذهبوا, اے میرے بچوں دوبارہ جاؤ. فتحسسوا, اور ان کو تلاش کرو, ڈھونڈو, تلاش کرو. آگے کیا فرمایا؟ فتحسسوا من یوسف واخیہ. یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو, جاؤ ذرا. آگے کیا فرمایا؟ فلا تیأسوا من روح اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتے ہیں. صرف کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں, ورنہ اللہ تو مایوس نہیں کرتا. کبھی اس کو پکار کے تو دیکھے, کبھی اس کا دروازہ کٹکھٹا کے تو دیکھے, کبھی اس کو ندا لگا کے تو دیکھے, تو نہیں مایوس کرتا. جناب یعقوب علیہ السلام نے یہی بات کہی اور کہا جاؤ تو جاؤ. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں پہ نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادشاہ کے نام ایک خط لکھا. ایک خط لکھا, بڑا دردناک خط ہے. کہتے ہیں اے بادشاہ سلامت, میں ایک بوڑھا غمزدہ باپ ہوں, مجھے آپ کا نام نہیں آتا. کیا پتہ ہے کس کو خط لکھا؟ خط پڑھنے والا کون ہے؟ کہا بادشاہ سلامت مجھے آپ کا نام نہیں آتا, میں ایک غمزدہ باپ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میری ایک اور پہچان بھی ہے, میں انبیاء کے خاندان کا فرد ہوں اور میں نبی, خود بھی نبی ہوں. اور اب بات یہ ہے کہ ایک میرا بیٹا بچپن میں مجھ سے جدا ہو گیا اور دوسرے کو آپ نے پکڑ کے بٹھا لیا. ایک بچپن میں جدا ہو گیا, دوسرے کو آپ نے پکڑ کے بٹھا لیا. جناب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ خط گیا ہوگا, حضرت یوسف نے خط پڑھا ہوگا, اور جب یہاں پہ کون سے ہوں گے؟ ایک میرا بچہ بچپن میں جدا ہو گیا, ایک بچپن میں گم ہو گیا, اور دوسرے کو آپ نے پکڑ کے بٹھا لیا. جناب یوسف کے دل پہ کیا گزری ہو, کیا گزری. آج ہمارے بچے باہر جاتے ہیں نا, تب اللہ اکبر, ہمارے بچے باہر جاتے ہیں نا سال 5-6 مہینے بعد. آج کل تو واٹس ایپ اور اسکائپ کا دور ہے نا, ہر لمحے کی خبر ہوتی ہے, روزانہ رات کو 2-2 گھنٹے بعد ہو جاتی ہے, چہرے دیکھ لیتے ہیں, سارے معاملات ہیں. اس کے باوجود بھی سال کے بعد, 6 مہینے کے بعد, 2 سال کے بعد بچہ واپس آتا ہے تو گھر میں خوشی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوشی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں, ان کا بچہ قید ہوتا ہے, ہر 8 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد وہ جاتے ہیں, ان سے مل کے آتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, چہرہ دیکھتے ہیں. لیکن اس دوران خطوں کی دعوت بھی جاری رہتی ہے. جب ان کا خط آتا ہے, اس بچے کا خط آتا ہے یا یہ خط بھیجتے ہیں
تو مجھے کبھی ان کا خط پڑھاتے ہیں اور کبھی مجھے کہتے ہیں اس کا ایڈریس لکھو تم، اور اس خط کے ملنے کے بعد ان کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، مجھے سیدنا یوسف علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی جناب یوسف علیہ السلام کی جب یہ خط ان کو ملا جب، لیکن جناب یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا، کہا کیا، ارشاد کیا فرمایا، لا تیسو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تیسو میرا، ہمارے دکھوں کی بڑی وجہ یہی ہے ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، ذرا کی مصیبت ہے مایوس ہو گئے، ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں اسی اللہ پہ سینا کما واسطے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یہ ساری مشکلیں ہمارے لیے رہ گئی، سر منڈاتے ہی اولے پڑے، ایک مصیبت نکلتے نہیں دوسری مصیبت ہے، مصیبتوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا، اس سے بڑی اللہ کی توہین اور کیا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مشقت میں ڈالتا ہی نہیں ہے، تکلیف میں ڈالتا ہی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ساری مصیبتوں نے ہمارے گھر دیکھ لیا، اللہ کی گستاخی کرتے ہیں حضرات۔ ہماری بیماریوں کی، ہمارے دکھوں کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ یہی ہے ہم نے اللہ کا دروازہ چھوڑا ہوا ہے۔ ایک اور نبی کا ذکر قرآن نے کیا، جناب یونس علیہ السلام، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، ڈیوٹی لگائی موصل کے شہر نینوا میں، اللہ نے فرمایا تم ان کو میرے دینی توحید کی طرف بلاؤ، ڈیوٹی لگ گئی، حضرت نے محنت شروع کر دی، 1 سال 2 سال 10 سال پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، قوم ماننے پہ نہیں آ رہی تھی، مان ہی نہیں رہی تھی، نہیں مانتے۔ جناب یونس علیہ السلام یہاں پر ایک اجتہادی طور پہ سمجھ کی غلطی کر گئے، سمجھ کی اجتہادی، اللہ اپنے انبیاء کو غلطیوں سے محفوظ رکھتے ہیں، انبیاء محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، غلطیوں سے، لیکن اس طرح کی جو اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں نا، یہ امت کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ امت کو سمجھ آ جائے یہ جو نبی ہے نا یہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور انسان کا مادہ ہی نسیان سے ہے، بھولنے والا، یہ بھی کبھی بھول جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھول گئے، زور کی نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیرا اور چلے گئے۔ ایک صحابی تھے بڑے لاڈلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ہاتھ تھوڑے لمبے تھے تو آپ پیاس کے ان کو ذوالجدین کہا کرتے تھے، محبت کے ساتھ میں ان کا نام رکھا ہوا ہاتھوں والا، سارے ہاتھوں والے ہوتے ہیں لیکن اس کے ہاتھ کچھ لمبے تھے، ذوالجدین ان کو کہتے تھے پیار سے۔ آپ سارے صحابہ کرام بیٹھے، اللہ کے رسول تشریف لے جا چکے، تو آپس میں خسر کرنے لگے، نماز کم ہو گئی ہے یا اللہ کے رسول بھول گئے؟ کچھ کے نماز کم ہو گئی، کچھ کے نہیں، اللہ کے نبی بھول گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تربیت ہماری ہو رہی ہے، اگر کبھی امام بھول جائے تو امام کو گھوڑیاں نہ ڈالا کریں، امام کے بارے میں یہ نہ کہا کریں یہ تو شدائی ہو گیا، وہ بھول گیا، سٹے آ گیا، یہ نہ دیکھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کام کروا کے تربیت ہماری کی، اللہ نے۔ یہ ذوالجدین اٹھے اور سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے سیدھا پوچھا، اللہ کے پیغمبر آپ بھول گئے، یہ نماز کم ہو گئی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی۔ وہ ہنس کے کہتے ہیں پھر ایک کام تو ہو گیا، کیا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، آپ وہاں سے فوراً واپس آئے، صحابہ کرام سے پوچھا اور یہ ذوالجدین کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام نے اس کی جی اللہ کے پیغمبر آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ اب یہاں پہ تربیت کا مرحلہ جاری ہے، اب آپ نے کیا کیا، آپ مصلی پہ دوبارہ آئے، 2 رکعت مزید پڑھائی، سجدہ صاحب کیا اور فارغ ہو گئے۔ ہمارے مولوی صاحب کیا کرتے ہیں، خدا نہ خاصہ کبھی بھول جائیں، جو کہتے ہیں نہیں مڑ چھوڑ دو نماز پڑھنے کی، دوبارہ نئے سرے سے نماز شروع، نئے سرے سے نماز کا کیا، 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اور پڑھے، پوری ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ یہ تربیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کی۔ تو بہرحال یونس علیہ السلام کا ذکر کرتا تھا، یونس علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی کہ اللہ کہ یہ نہیں مانتے، خود ہی مایوس ہو گئے اور چلے گئے، کشتی میں بیٹھے اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ دل میں خیال ہے، پڑھیے سورہ صافات، پڑھیے سورہ یونس، پڑھیے سورہ قلم، آپ کو پتہ چلے جناب یونس علیہ السلام نے کیا سمجھا، کیا سوچا۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ یہاں نہیں تو مجھے کسی اور جگہ پہ ڈیوٹی لگا دیں گے، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نافرمانی کا کوئی کام تو عام بندے سے پسند نہیں کرتے تھے، جائے کہ اللہ کا برگزیدہ اور منتخب نبی ہے۔ کیا ہوا پھر؟ کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈول گئی، جو ہوا تو ہوا، سمندر میں پھینک دیا گیا،
آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کی ڈیوٹی لگائی تھی، فرمایا تم مہمان ہے، تیرا کھانا نہیں، حفاظت سے رکھنا ہے، لیکن اپنا مہمان بنا کے رکھنا ہے۔ مچھلی نے منہ کھولا، اب 3 اندھیرے اکٹھے ہو، ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کا اندھیرا اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ جناب یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جا کے احساس ہوا کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ وہاں پہ جناب یونس علیہ السلام نے ایک دعا مانگی جس کو ہم نے صرف مردوں کو بخشنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں فوجی ہو جائے نا تو پڑھو آیت کریمہ، 1.25 لاکھ والی آیت کریمہ پڑھو حضرات، یہ زندوں کے لیے، زندوں کے لیے مشکل میں پھنس گئے تو پڑھو جائے، اللہ کا قرآن یہ بات کہتا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے وہیں پہ پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی توحید بیان کی، عقیدے کا اظہار کیا، اللہ کی تنزیہ بیان کی، سبحانک تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں ہے، اور اپنے جرم کا اعتراف کیا، انی کنت من الظالمین، مجھ سے ظلم ہوا اپنی جان پر۔ 3 کام کیے، اللہ نے صاف صاف کہہ دیا، یہ یونس اگر یہ تسبیح نہ کرتا رہتا تو قیامت کی دیواروں تک یہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ جب انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک پڑھی نا تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آواز تو پہچانی لگتی ہے لیکن ہے بڑی باریک سی اور کمزور سی، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے کہاں سے آ رہی ہے، اللہ جانتے ہیں، سارا کچھ جانتے ہیں۔ حضرات مشکل پیش آئے تو اللہ کی طرف آئیں، مصیبت آئے تو اللہ کی طرف آئیں، اولاد نہیں مل رہی تو اللہ کی طرف آئیں، مصیبت میں پھنس گئے تو اللہ کی طرف۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی، حضرت عوف گرفتار ہو گئے، دشمن کی قید میں چلے گئے، ان کے والد آئے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جوان سال بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا یہ دشمن کی قید میں ہے، اس سے رسیاں باندھی ہوئی ہیں اور بڑا برا حال ہے، تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے تک اپنا پیغام پہنچاؤ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا جائے، نہیں لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وظیفہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مالک کو، فرمایا جاؤ میرے اپنے عوف کو، میرے اپنے بیٹے کو میرا پیغام دو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیغام کیا اس تک اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میری رسیاں کس طرح کھلی، کس طرح ٹوٹی ہے میری زنجیریں اور میری رسیاں ٹوٹ گئی۔ کہتے میں وہاں سے نکلا، دشمن کی ایک اونٹنی تھی، میں اونٹنی پہ بیٹھا، میں بھاگنے لگا تو آگے پورا پتہ چلا پورا اونٹنیوں کا ایک اجڑ کھڑا ہے، پورا باڑا ہے اونٹنیوں کا۔ میں نے ساری اونٹنیوں کو آگے لگایا، پھان کے لے آیا، اور جب میں نے اپنے گھر کے دروازے پہ آ کے آواز دی نا تو اندر سے میری ماں کی آواز آئی۔ پتہ ہے نا ماں تو پاؤں کی چال بھی سن لیتی ہے، آہستہ قدموں سے ننگے پاؤں سے چلے تو ماں کو پتا ہوتا ہے کون آ رہا ہے۔ بندہ چوری چوری آتا ہے کہ ماں کو پتا نہ چلے، ماں کو پتا ہوتا ہے کون آ رہا ہے۔ ماں جب آواز دی تو ماں تڑپ اٹھی، کہاں آئے میرے جگر کا ٹکڑا اوف لگتا ہے، اوف آیا ہے۔ اب مالک کہتے ہیں میں بھی دوڑا، اوف آیا، میں نے باہر دیکھا اوف اکیلا نہیں تھا، اونٹنیوں کا پورا ایک اجڑ تھا پیچھے اس کے، ایک پورا گروہ اونٹنیوں کا کھڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا اوف کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا بابا میں نے جو آپ نے وظیفہ بتایا وہ وظیفہ پڑھا، میری رسیاں کھل گئی، میں دشمن کی یہ ساری اونٹنیاں بھی لے آیا۔ کہتے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں جا کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا اس طرح کر کے معاملہ ہوا، آپ کی دعا پڑھی ہے، اونٹنیاں ساتھ لے کے آیا۔ میرے آقا نے مہر تصدیق لگا دی، فرمایا ساری اونٹنیاں اور تیری ہیں، دشمن کی قید سے لے کے آیا ہے، دشمن نے تجھے باندھا تھا، یہ تیری ہے۔ اور اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے اور رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، آئیے اللہ کی طرف۔
اولاد نہیں مل رہی تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، رزق میں کمی ہے تو اللہ کے دروازے پہ آئیں، مشکلات میں گر گئے تو اللہ کے دروازے پہ آئیں، قیدی بن گئے تو اللہ کے دروازے پہ آئیں، اور جتنی مشکلات ہیں سب اللہ کے دروازے پہ آئیں، ساری حل ہو جائیں۔ بیمار ہو گئے تو اللہ سے مانگیں، شفا چاہیے اللہ سے مانگیں، مال چاہیے اللہ سے مانگیں، جو چاہیے اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ ہی دیتا ہے۔ حضرات ہمارے دکھوں کی بڑی وجہ یہ ہے ہمارا عقیدہ توحید کمزور ہے، ہمارا اللہ کی ذات پر اعتماد کمزور ہے، اللہ کی ذات پر ایمان کمزور ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط کیجیے، عقیدہ توحید مضبوط کیجیے، اللہ کے ساتھ جڑ جائیے، رب کعبہ قسم سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا